السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، گلگت بلتستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کی گورنمنٹ دونوں جگہ پہ بننے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف بجٹ بلکہ 28ویں ترمیم کا بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ آنے والا بجٹ عوام کے لیے کیا خوشخبری لائے گا، آئی ایم ایف سے کب جان چھوٹے گی اور پاکستان کے معاشی حالات کب ٹھیک ہوں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران سے جو معاملات ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آئندہ 2-3 روز میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، معاہدہ سائن ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کو پھر انہوں نے یاد کیا، ہمیشہ کی طرح پاکستان کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک دوبارہ سے بیٹھک لگ سکتی ہے اور پاکستان کے اندر یہ ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، اور پاکستان کا ایک پیس میکر کا جو رول ہے پوری دنیا میں وہ دوبارہ ریوائیو ہو سکتا ہے۔ 2 ایشوز ہیں۔ میرے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں، ذوالفقار علی بدر، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ دوسرے میرے معزز مہمان ہیں چودھری نوید الہی، سابق جوائنٹ ڈائریکٹر رہے ہیں آئی بی کے اور ایک بڑے ادارے کے ڈین ہیں، لخاری ہیں۔ ڈاکٹر قیس اسلم کسی تعارف کے محتاج نہیں، معیشت کے حوالے سے ان کے تبصرے تجزیے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، تحریک انصاف سے تعلق ہے، سینئر وکیل ہیں۔ محسن ظہیر صاحب یو ایس اے سے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے 28ویں ترمیم کا بھی ایشو چل رہا ہے، ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو گرین سگنل دے دیا ہے کہ دونوں گورنمنٹس دے دیں کشمیر اور گلگت کی، اور دونوں معاملہ طے ہو گئے ہیں، اور اب بجٹ بھی ہو جائے گا اور 28ویں ترمیم کا گرین سگنل بھی مل جائے گا۔ خبر یہ نہیں ہے، یہ خبر تو چل رہی ہے، خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ کے معاملے میں پاکستان سے کیا کر رہی ہے اور اجازت کیا کب مل رہی ہے بجٹ کی؟ سنا ہے لیٹ بھی اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں اندر کی خبر کیا؟ میرے لحاظ سے، میں آئی ایم ایف پہ پہلے آ جاتا ہوں سر۔ میرے لحاظ سے آئی ایم ایف کی نے جو ڈائریکشنز دیں یا شرطیں لگائی ہوئی تھیں سر، وہ صرف ٹیکس نہیں تھا، وہ اسٹریم لائن آف دی کیپٹلسٹ اکانومی تھا، اور شاید ہم اس میں ابھی تک فیل ہوئے ہیں وعدہ کیے ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا جی پاورٹی ایلیویشن، ہم نے کوئی پروگرام آج تک کسی بجٹ میں پاورٹی ایلیویشن کا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹرانسپیرنسی، ہمیں ابھی تک ٹرانسپیرنسی، انہوں نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ ہوگا اینڈ سچ فورتھ۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں، وہ کہ لیویز لگانے۔ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ہمیں گارنٹی کریں کہ ہمارا لون واپس کیسے کریں گے اور کہاں سے کریں گے۔ دیکھیں، وہ لون واپس کرنا کوئی بہت بڑا ایشو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے ہے۔ اس کے لیے آپ کو گارنٹی دینی پڑتی ہے ہر لون سے پہلے۔ 38 بلین پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں ہر سال۔ ٹوٹل اس وقت تک آئی ایم ایف کا لون 5 بلین ہے، وہ 7.5 بلین 7.7 بلین تک جانا ہے۔ تو کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ آپ کی 30 بلین کی تو صرف ایکسپورٹس ہیں۔ نہیں، جو قرض وہ دے رہے ہیں اس کی واپسی کا ایک شیڈول اور اس کا پروسیس کہ کہاں سے واپس ہونا ہے، وہ گارنٹی تو مانگتے ہیں نا جی۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی بڑی پراپرٹی، بڑی بڑی چیزیں فلش کرانی پڑتی ہیں۔ یو ای نے اب گارنٹی نہیں دینی، سعودی عرب نے دے دینی ہے، انہوں نے چائنا نے دے دینی ہے۔ دیٹس ناٹ دی ایشو۔ ایشو وہی ہے کہ اسٹریم لائن آپ اپنی اکانومی کو نہیں کر رہے ہیں۔ اوکے، آپ جو ہے ٹرانسپیرنسی اپنی اکانومی نہیں لا رہے۔ ابھی بھی ان آفیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ 50% آپ کی جی ڈی پی کا حصہ جو ہے وہ بلیک اکانومی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس ملک سے پیسہ باہر بھی جاتا ہے لیگلی اینڈ انلیگلی۔ وہ ہیں ایشوز، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاورٹی ایلیویشن بھی ہے ان کا ایشو۔ پروونشل اور فیڈرل میں جو ادارے دونوں طرف ہیں، ویسے آئی ایم ایف کا کوئی ایشو ہے صحیح؟ ٹیکنیکلی ان کا جب آپ کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلق ہوتے ہیں، وہاں سے فون آتا ہے کہ ان کو ڈبل کر دیں، جب نہیں ہوتے پھر ایف اے ٹی ایف آ جاتا ہے، گرے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی لکیریں نکلوائی جاتی ہیں، اور جب آپ کے معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پوچھتے ہی نہیں۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ صرف یہ نہیں ہے نا ایشو وہ ہے کہ کیا آپ
انٹرنیشنل بزنسز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اور وہ نہیں دے رہے. آپ انویسٹمنٹ تو لانا چاہتے ہیں، دے رہے کہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ لوگ آ نہیں رہے. اب وہ اسٹیپ آگے چلا گیا کہ آپ نے پروڈکٹیوٹی دینی ہے، لینڈ پروڈکٹیوٹی دینی ہے، لیبر پروڈکٹیوٹی دینی ہے، جو نہیں دے سک رہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ٹیکنیکلی اصل تو ایشو یہ تھا کہ فیڈرل کو کتنے پیسے جانے ہیں اور پروونسز کو کتنے جانے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ان دو صوبوں میں ہے، آزاد کشمیر اور جی بی میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں، پنجاب 60% ہے پاپولیشن، 10% کے پی کے ہے، تو باقی 30% جو ملک ہے یہ 35% ہے، وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو وہ جو اپنا شیئر تو وہ جو اپنا شیئر مانگ رہے ہیں ایز پر پاپولیشن، میں صرف کہہ رہا ہوں، وہ سیریس ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. اور میرا خیال ہے کہ شاید گورنمنٹ مان گئی ہوگی اس دفعہ، مگر جہاں آ رہا تھا کہ فیڈرل چاہتی تھی کہ زیادہ پیسے فیڈرل کو آئیں، کیونکہ وہ صوبے کوئی پیسے سرنڈر کرنے پہ مان گئے، شاید مان گئے، مگر وہ پھر آئے گا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے. اچھا. اور ہمیشہ سے جو کٹ لگتا ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پر لگتا ہے. اوکے. تو آپ بجٹ میں عوام کے لیے کچھ ہے ہمارے پاس؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں بجٹ بڑھے گا، ٹیکس لگے گا، کچھ فکس ٹیکس لگا دیا دکانوں پہ، وہ سارا عوام پہ ہی. عوام کے لیے کوئی خوشخبری نہیں؟ میں نہیں مانتا کہ کچھ اس قسم کی خوشخبری ہے. انڈسٹری چل جائے تو شاید ان کو امپلائمنٹ مل جائے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک. نوید علائی صاحب، ڈاکٹر کیس صاحب تو مایوسی کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. وہ کہتے ہیں بس پرانی تنخواہ گزارا کو، کہتے ہیں جی عوام کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں کہ کوئی ہم بتا سکے کہ بجٹ میں کوئی عوام کو ریلیف ملنے والا ہے. سر یہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ سے غریبوں کے بارے میں ہی کی شرائط ہوتی ہیں، وہ اشرافیہ کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ آپ یہ للے تللے چھوڑ دیں، قرض لے کے یاشیاں چھوڑ دیں، بڑے بڑے جہاز لینے چھوڑ دیں؟ یہی ہوتا ہے کہ جی ٹیکس زیادہ کر دو، بجلی زیادہ کر دو، گیس بڑھا دو اور عوام کا جینا محال کر دو. یہ آئی ایم ایف کو بھی ہمارے ساتھ حکومت کی طرح کوئی غصہ ہے، ویر ہے کوئی ہمیں؟ ڈاکٹر کیس نے جو بڑا کمپریہنسو اس کا جائزہ لے لیا، ٹھیک ہے. یہ آپ کی اندیشہ تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو حالات ہیں اس میں آپ زیادہ کنسیشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں عوام کو. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو للے تللے ہیں، جو ایکسپینڈیچرز ہیں، ان کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اگرچہ بڑا میرا خیال ہے کہ ایک منسکیول امپیکٹ آتا ہے اس کا، لیکن اس کو روکنا چاہیے تاکہ عوام میں ایک اعتماد بڑھ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیکس کلیکشن میں جو آپ کا فیلئر ہے، آپ جس طرح بھی بڑھائے جا رہے ہیں لیکن ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے، تو ان ٹارگٹس کو پورے کیے بغیر باقی اہداف جو ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے. ٹیکس ایویژن جو ہے وہ اس کو قابو کرنا چاہیے. تو یہ تو ہے. اور اب چونکہ انفلیشن بڑی ہے پیچھے، جب سے یہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ بھی تو آنا ہے ظاہر ہے. اور جیسے پیٹرولیم کی پرائسز اوپر نیچے ہو رہی ہیں، ان سے بھی امپیکٹ آنا ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل ایک صورتحال ہے، اور اس کو اس سے نپٹنا پڑے گا کہ عوام کو بھی سہولت مل جائے، اور جو آئی ایم ایف کا شکنجہ ہے اس کے بھی جو نگرانی ہے اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. نوید بھائی، یہ بڑا ضروری ہے، آپ بہتر اس کا جواب شاید دے سکیں کہ یہ جو کرپشن ہے، آئی ایم ایف کہتا ہے 5500 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی، کوئی اس کو پوچھتا نہیں، اس کی انکوائری کوئی نہیں ہوتی، کہاں گئی اس کا کوئی عوام کے سامنے ایویڈنس نہیں آتا. یو این ڈی پی کہتا ہے $17 بلین اشرافیہ کھا جاتی ہے اس ملک میں. پھر میں نے پہلے اگین یہ کہوں گا کہ آئی ایم ایف کا فوکس پھر غریبوں کے اوپر ہے. یہ گاڑیاں جو روزانہ کی بنیاد پہ نئی لے کے دے رہے ہیں، جو ایف ای آر کو بہت زیادہ اکوپڈ کر رہے ہیں، گاڑیاں بڑی لے کے دے رہے ہیں، مراد دے رہے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد سے لوگ بھرتی کر دی ہیں. تو ٹیکس نیٹ میں وہ 30 لاکھ لوگ جو پھنس گئے ہیں، آپ اور میرے سمیت، وہی پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نچوڑی جا رہے ہیں. نیا بندہ تو کوئی آ ہی نہیں رہا اس میں. ہمارا جو ایشو ہے نا جی، وہ گڈ گورننس، اس میں دو چیزیں تو بہت اہم ہیں کہ ایک آپ کی
میریٹوکریسی ہو اور دوسرا جو ہے کرپشن سے پاک آپ سسٹم ہو. یہ دونوں چیزیں جو ہیں انڈرمائن کر رہی ہیں ہماری گڈ گورننس کو، جس کا امپیکٹ تمام چیزوں پہ آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بیسکس کو جو ہے فنڈامنٹلی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو اس کا اثرات ہیں، اس کے ایفیکٹس ہیں، جو کازز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر رہے ہیں، ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے وہی محرکات ہیں کہ ان پالیسیز کو میریٹوکریسی انشور کریں ہر جگہ اور کرپشن کو آپ سختی سے ڈسکریج کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا 80% اس 20% آپ کی جو اقدامات ہیں اس سے 80% امپیکٹ آئے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسے کریں گے کہ ایک چیز کو پکڑ لیا، اس پہ بات کر لی اور وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، باقی وہیں کا وہیں ہے، تو آپ بھی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ تھک جائے گی، گڈ گورننس کی طرف نہیں جا سکے گی انلیس کہ آپ یہ فنڈامنٹل فاؤنڈیشنل چینجز کریں بالکل ان ٹھیک. 2 ایریاز میں. اگرچہ بہت ایریاز ہو سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ 2 سب سے اہم ترین ہیں. اظہر صدیق صاحب، یہ جو ایف بی آر کا سسٹم ہے، اظہر صدیق صاحب ذرا توجہ دیجئے گا. جو ایف بی آر کا سسٹم ہے، جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے، عوام اس سے تنگ آ چکے ہیں، تاجر پریشان ہیں، سب کہتے ہیں ہمیں ہراساں کر رہے ہیں. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایف بی آر کے جو بڑے صاحب ہیں اس کا اتنے ارب روپے کا باہر پیسہ چلا گیا، اتنے ارب روپے کے عالیشان اس کے محل ہیں. کسی کا کچھ پتہ چل رہا ہے، کسی کا کچھ پتہ چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو لوٹ مار کا پیسہ ہے یہ جا کدھر رہا ہے؟ یہ خزانے میں تو نہیں جا رہا، خزانہ تو خالی ہے. بہت شکریہ ذوالفقار راہ صاحب. سر بجٹ آیا تو امیدوں کے چراغ جل نہ سکے، مہنگائی کے اندھیروں سے لوگ نکل نہ سکے. واہ. حکمرانوں نے اعداد و شمار خوب سنائے مگر خالی تھے دسترخوان، یہ راز چھپا نہ پائے. دیکھیں اب میرا یہ سبجیکٹ ہے، میں 3 چیزیں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں. سب سے پہلی بات جو ہے نا، ہمارے ہاں بجٹری کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ سپینڈنگ اور انکم بتا دے، کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو یہ سپینڈنگ اور انکم کو، ڈسپیرٹی کو، باقی چیزوں کو دیکھ رہا. چلے باقی چھوڑے، آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ کا کیا حال ہے، ٹیکس کلیکشن پہ ہی آ جائے. چلے بڑی مزیدار بات بتاؤں، ایف بی آئی یہ سوچا ہے کہ تقریباً 90% تو 97% تو آٹومیٹک کلیکشن ہے. سیلز ٹیکس کلیکٹ کیسے ہونا ہے؟ وہ تو آٹومیٹک کلیکشن ہے ساری، ایڈوانس ٹیکس. اور پورے سال کی 4 کوارٹرلی انسٹالمنٹ پہ آگے 97% جو ہے. اور پورا محکمہ، بڑی مزیدار بات بتاؤں آپ کو، ایف بی آر اس دفعہ پھر کوئی 4 تنخواہیں، میں تو وہ اس ریوارڈ اور کوئی چیلنج کیا ہوا ہے، میں نے تو رکھا ہے کس بات کے ریوارڈ دے رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں اور اندازہ لگائیں کہ موجودہ ایف بی آر کا حال یہ ہے کہ آپ نے ظلم اور زیادتی حد ہوتی کسی پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. یعنی میں تو حیران ہوں، آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ آپ پی ڈی ایل کے ذریعے کلیکشن کریں. بھئی قوم کو بتائیں نا کہ دیکھیں آئی ایم ایف بڑا کم ریٹ پہ آپ کو قرضے دیتا ہے، اس کی سرٹن کنڈیشنلٹیز ہیں. انڈیا میں، پوری دنیا میں دیکھیں، آپ نے آج تک آپ نے وہ اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہی نہیں کر سکے. آپ لائن لاسز سے نکل نہیں سکے، آپ یو ایف جی گیس کے لاسز سے نکل نہیں سکے، آپ لینڈ لیولائز کر نہیں سکے، آپ کا بجلی کا ٹیرف ہے، ذرا غور کریں پوری دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کی ایکسپورٹ کی پوزیشن کیا ہے، ٹیکس کلیکشن کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ اور قرضے آپ کے ذرا غور کریں کہ اس وقت وزراء مشیر جتنے بھی ملا کر نا، آج خبر آئی ہے 10 ارب روپے کا بجٹ ہے آپ کے وزراء، اور اس کا 11 ارب کا جہاز لے لیا آپ نے. اور آپ نے وہ دیکھا نہیں کہ چیف سیکرٹری کا اور وہ کمشنر کے گھر، اور کمال کی بات ہے ہماری عمر گزر گئی، ہم نے سول سیکریٹریٹ میں پوری دنیا میں چلے جائیں، اس طرح سپینڈنگ نہیں ہے. آپ نے بلڈنگیں بنا، وہ بلڈنگیں کر رہی کیا یار، آپ نے یہ سمجھا دیں. ہائی کورٹ کی رینوویشن کرا دیا، وہ ایک سڑک بنائی ہے اس کے اندر، ہم اس کو شانزلیزے اسٹریٹ کہتے ہیں، اور لائٹیں لگا دی ہے. وہ بھی رات کو کون سی ہائی کورٹ بیٹھتی ہے اظہر یار. صدیق صاحب، آپ اقتدار کے، اور کوئی پوچھنے اظہر والا صدیق نہیں ہے. صاحب جب اقتدار کے وانوں میں آپ جائیں گے، لا منسٹر بنیں گے آپ اگلی گورنمنٹ میں،
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو پھر آپ کے دفتر بھی اتنے کروڑوں کے بنیں گے، آپ کیوں اتنے جل رہے ہیں دوسروں کے دفتروں سے؟ کوئی مسئلہ نہیں یار، ان کے پاس اختیار ہے، بڑے بڑے آفس ہیں، تو وہ پیسے لگا رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ سازش ہو گئی ان کا. اگر آپ نے عمران خان کا بیانیہ ختم کرنا تھا لے کر آئے آپ. انہوں نے وہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کر دی ہے. کیٹرل شو پہ 2-3 ارب لگا دیا. وہ بسنت پہ آپ نے پیسے لگا دیے. یار فور گاڈ سیک یار، وہ کوئی ہے ادارہ. اچھا چلے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. آپ نے پی ڈی ایل آپ کو پتا ہے 2000 ارب کٹھا کر لیا جو کٹھا نہیں کر سکتے تھے. اچھا کیسے؟ ایک ٹیکنیکل بات ہے، سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی، مختلف طریقہ کار ہے اور ریٹ پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے. پی ڈی ایل میں ایک ایگزیکٹو 60 لگا دے، 100 لگا دے، 200 لگا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے چیلنج کیا ہوا اس کو، بالکل اور ٹھیک یہ ہے، اکنامیکلی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور یہ پی ڈی ایل بیسیکلی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے. وہ ٹھیک یہ ہے. تو ان ایریا کے اندر ہے جہاں سے آپ نے پیٹرولیم کی مصنوعات نکالنی ہے تو ان کی بہتری کے لیے. اور یہ 2000 ارب روپیہ جو ہے وہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتائیں نا قوم حضرت کو. صدیق صاحب یہ کدھر ہے پوچھتے سارا ہیں، پیسہ؟ یہ اور بالکل صرف وہ پوچھتے ہیں، یہ ہے کوئی ایف بی آر نے پکڑ کے یہ آپ کو ایک ذوالفقار کھیل علی دے بدر دیا صاحب ہے سے، تاکہ ادھر توجہ نہ رہے. ذوالفقار علی بدر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں. یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ ذوالفقار علی بدر صاحب ویلکم ٹو دی شو. علی بدر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی بارگیننگ کی ہے، کوئی سندھ گورنمنٹ میں پتہ نہیں گورنر سندھ پہ بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر کیا سرائیں ہیں، گلگت کی گورنمنٹ، ذات کشمیر کی گورنمنٹ، اور پتہ نہیں بلوچستان کی گورنمنٹ میں اور کچھ اختیار اور وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا جی بجٹ بھی ٹھیک ہے اور 28ویں ترمیم بھی ٹھیک ہے. ایسی کوئی بات ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. سر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیا سرائیاں ہیں. اور کیا سرائیاں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف لوگ اڑاتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے پرسپیکٹیو کا خیال کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات سننی چاہیے، بٹ ضروری نہیں ہے کوئی بات کرے تو اس میں حقیقت ہی ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی کبھی بجٹ کی بات ہوئی ہے، جو چیز ہوئی ہے وہ اوپن بات کی ہے، چھپ کے کبھی بات نہیں کی. اور پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے فائدے کے لیے بات کرتی ہے اور اٹھاتی ہے. تو یہ جو کیا سرائیاں چل رہی ہیں کوئی گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے یا اے جے کے، اس میں کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے. گراؤنڈ پہ الیکشن تھا، پی ایم ایل این بھی ہمارے مد مقابل تھی، دیگر جماعتیں بھی مد مقابل تھی، سب نے الیکشن لڑا، ہر پارٹی نے الیکشن جیتا، پیپلز پارٹی نے بھی سیٹیں جیت لی. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی سودے بازی ہوئی ہے. تو میں تو اکثر آن اینڈ آف پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر جس پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو، پولیٹیکل پارٹی کو، پولیٹیکل فورسز کو وہ الیکشن کے اوپر تحفظات ہے. پیپلز پارٹی کو بھی 2024 کے الیکشن میں تحفظات تھے، 18 کے الیکشن میں بھی تھے، 1990 سے لے کے 24 تک تحفظات ہی تحفظات تھے. لیکن ہم کہتے ہیں سسٹم آگے چلے، پارلیمان مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو. اگر یہ تمام جماعتیں آپس میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بیٹھ کے آپس میں بات چیت کے ذریعے جو بھی تحفظات جس کو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ لا کے آئندہ الیکشن سے ہونے سے پہلے ان تمام تحفظات کی ایشوز کو اگر ایڈریس کر لیا جائے اور اس میں پیپلز پارٹی کا بھی انپوٹ آئے، دیگر جماعتوں کا بھی آئے، حکومتی پارٹی بھی اگر مناسب سمجھے تو اس کے اندر اپنا انپوٹ دے، تو میں سمجھتا ہوں ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کیا سرائیاں چلتی رہیں گی اور ہم بھی سنتے رہیں گے، آپ بھی سنتے علی رہیں گے. بدر صاحب، اور اسی طرح بجٹ میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ صوبے اپنا پیسہ کو سرنڈر بھی کر رہے ہیں، بسپ کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کو کمپرومائز کر رہی ہے. اور دوسرا جو قرض لے کے اشرافیہ جو اپنی عیاشیوں کے اوپر لگا رہی ہے، جس ملک کے اندر لوگوں کے حالات یہ ہوں کہ کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہوں، بیسک لوگوں کو نیسیسٹی نہ مل رہی ہو، فوڈ کے ایشوز ہوں، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے بیسکس جو ایشوز ہوں، تو وہاں پہ اس طرح کی عیاشیوں کے متحمل ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بس کے اوپر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس جیسے چل رہا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہی رہے گی. لیکن یہ جو آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا کہ لون کے پیسے سے یا مانگے کے پیسے سے عیاشی کرنا، دس از ویری پرٹیننٹ ذوالفقار راحت صاحب. بس اس کے اوپر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اور حکومت سے باہر دیگر لوگوں کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے.
بیکاز آپ اپنی کمائی ہوئی رقم، اپنی ارن کی ہوئی رقم کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ لون لے کے، آپ ادھار لے کے آپ پیسے کو اسی طرح بے دریغ طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس پہ بہت سارے پھر ٹرانسپیرنسی کے، اکاؤنٹیبلٹی کے اور ایک فیئر گورننس کے، گڈ گورننس کے بہت سارے کوسچنز ریز ہوتے ہیں، جس کے اوپر یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام صوبوں کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یہ کوسچن آ جاتا ہے کہ آیا کہ جو لون ہم لے رہے ہیں وہ ہم صحیح سمت میں اور صحیح مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں. اگر کر رہے ہیں تو وہ کیا اشرافیہ کی یا گورنمنٹ آفیشلز کی جو عیاشیاں ہیں یا ان کے رہن سہن کے لیے، لائیولیہوڈ کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یا پھر ہم گورنمنٹ کو، گورننس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے، سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، پبلک پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں جو گورننس کو بہتر کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی کی ویلیو ایڈ کرنے کے لیے، اے آئی کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کریں تو وہ بہت اچھی چیز ہے. ہم لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ گورننس کی فیسلٹی دیں، اس کے لیے پیسے استعمال کریں، سافٹ اینڈ ہارڈ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ریسٹرکچر کرنے کے لیے کریں تو وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر ہم اس پہ اپنی عیاشیوں کے لیے کریں، اپنی گاڑیوں کے لیے، گھروں کے لیے اور اخراجات کے لیے کریں تو اس پہ بہت بڑا ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا سوالیہ نشان ہے. یہ صرف میرے پہ یا کسی ایک پہ نہیں، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر کیس صاحب، یہ ظاہر ہے ایران جنگ کا بہت ہی افیکٹ ہوا ہے پاکستان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، انرجی کے اوپر، آئل کے اوپر، لیکن اب دوبارہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ صلح ہو جائے، جان چھوٹ جائے. ایران بھی ظاہر ہے یکسو ہے، پاکستان بھی کوششیں کر رہا ہے، لیکن سپائلر کے طور پہ اسرائیل جو سارے معاملے میں گڑبڑ کر رہا ہے، جب کوئی بات قریب لگتی ہے وہ حملے شروع کر دیتا ہے. شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ صلح ہو گئی تو میں فارغ ہو جاؤں گا اور میرا گریٹر اسرائیل کا پلان بھی فارغ ہو جائے گا، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں 2-3 دنوں میں یہ کوئی معاملہ کسی طرف لگ جائے گا؟ سر دیکھیں، ایک تو ویژولی ٹیلی فونک کنورسیشن پہ ٹرمپ نے ڈانٹا بھی ہے نیتن کو کہ تم یو آر کریزی، تم یہ سارے جو کر رہے ہو، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نہ ہوتا تو تم جیل ہو گئی ہوتی تمہیں. تو یس، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک تو وہ اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کی ریاست بننی ہے تو پھر وہ لیبنان سے اور سیریا سے حصہ کاٹ کے اسرائیل کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے. مگر اب جو ساری دنیا اباؤٹ 80-90% جو دنیا کے ملک ہیں، اسپیشلی یورپ کے ملک ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہے، اب صرف امریکہ اور اسرائیل ہی رہ گیا ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اب اس طرف جا رہا ہے. شاید جو مجھے انفارمیشن یہ ہے کہ 2 معاہدے ہوں گے، ایک اس جنگ بندی کا اور دوسرا وہ جو اور جس میں ایران کے پیسے جو ضبط ہوئے ہیں، ایران کو اجازت مل جائے گی ٹریڈ کرنے کی، اپنے تیل بیچنے کی، اور دوسرا ایک سیپریٹ معاہدہ ہوگا جو نیوکلیر مٹیریل پہ ہے. وہاں چین اور روس بھی بیچ میں آئیں گے کیونکہ پہلے بھی وہ گارنٹر تھے اس کے اندر، یورپ بھی تھا. تو آئی تھنک پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں وہ شاید اب وہاں تک پہنچ رہی ہیں، اور اب تو شاید بیروت پہ حملے کرنے بند کر دیے ہیں یا کم کر دیے ہیں اسرائیل نے، کیونکہ ایران نے جو 5-6 یا 20 میزائل مارے ہیں اسرائیل پہ، اس سے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ بدتمیزی اس طریقے سے نہیں کر سکتا. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کی عوام بھی اب بہت اینٹی اسرائیل اور پرو پیس ہونی شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے، اور ہماری جو کوششیں ہیں وہ تو خود ہی. تو آئی تھنک کہ بڑی جلدی وہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ملے گی، تو آئی تھنک آئی ایم بلیونگ، میں اس میں یقین کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.